بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے یہ آیت پاک پڑھی سورہ شعراء کی۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ہے دین کیا ہے، دین کیسے قائم رکھ سکتے ہیں، اللہ کے اپنے بندوں پر احسانات و انعامات کیا ہیں۔ اللہ کے بندے پر بے پناہ احسانات ہیں، لیکن آج میں جن احسانات کا بیان کروں گا وہ اللہ پاک نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا ہے۔ آیت کے شروع میں فرمایا شرع لکم من الدین، اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو سرفراز فرمایا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام پسند کیا، جو تمام ادیان میں سب سے افضل اور سب سے پاک دین ہے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے مشروع کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے ان بندوں میں سے بھی خاص بندوں کے لیے اس دین کو مشروع یعنی چنا، اور وہ ابو العزم انبیاء و مرسلین ہیں جن کا اس آیات میں ذکر فرمایا، جو ہر لحاظ سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ کامل ہیں اور جن کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ فرمایا کہ یہ وہ دین ہے جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی اجنبی یا انوکھا دین مقرر نہیں فرمایا، یہ وہی دین ہے جو اس نے پہلے انبیاء کے لیے مقرر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔
جیسا کہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا قرآنی آیت میں کہ جب سے انبیاء علیہ السلام آنا شروع ہوئے ان سب کا دین اسلام ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک واحد کی عبادت و اطاعت ہے۔ مقصد یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اطاعت کرنا۔ تمام انبیاء اور رسول کی طرف اسی ایک دین کی وحی کی گئی۔ وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ 21 سے لے کر 25 تک، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کیا کرو۔ سورۃ انعام میں توحید کی تاکید اور شرک کا رد کرنے کے بعد نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سمیت 18 پیغمبروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر فرمایا۔ پھر ان کے آباؤ، اولاد اور بھائیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے ان کا وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا اور فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ سورۃ الانعام میں جو آیت نمبر ہے وہ 90 ہے۔ یہی وہ لوگ یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی۔ بس اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں، آپ ان کے فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں، تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء اور رسول کے فضائل و کمالات جا ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، میں تم سے ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب جو دین ہے کن چیزوں کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیا کرے، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے جس کا پہلی امتوں کو اسی طرح حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی مشہور حدیث جبریل ہے جس کو میں نے تصوف کے بیان میں وضاحت سے بیان کیا تھا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو اٹھ کر چلے گئے ہیں شخص، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، یہ اے میرے صحابہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا فَإِنَّهُ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حدیث پاک واضح کرتی ہے کہ دین کیا ہے، اور یہ بھی سمجھاتی ہے کہ تصوف دین سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے 5 ارکان دین ہیں: اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، ان کے رسول اور کتاب، جو بھی نبیوں پر کتاب نازل ہوئی، یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان اور دین ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے نام گنوائے ہیں ارکان ہیں، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ علم میں اخلاص اور احسان دین ہے، قیامت کے معاملات کی فکر دین ہے، معاملات کی جو قیامت کے معاملات ہیں ان کی فکر دین ہے، اور جب ایمان دین ہے تو ایمان میں شامل وہ تمام چیزیں بھی دین ہیں
جنہیں قرآن مجید یا حدیث میں ایمان یا ایمان کی شاخ قرار دیا گیا۔ اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ دین اسلام اللہ کے بندوں پر انعام ہے، احسان ہے، کیونکہ اس ذات نے اپنے بندوں کے لیے اسے پسند کیا تاکہ دین حق کے انتخاب میں پریشانی نہ ہو۔ پھر آپ کو مختصر الفاظ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دین ہے کیا۔ اگلی بات بڑی اہم ہے کیونکہ آیت کے اس حصے میں حکم صادر ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر بہت سارے دین ہوتے تو جتنے بھی ہمارے مسلمان لوگ ہیں یا پہلے گزر چکے ہیں وہ کبھی کسی دین کو اپناتا، کبھی کسی دین کو اپناتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پر بہت بڑا احسان کیا کہ ایک ہی دین مقرر کیا جس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں حکم دیا، فرمایا ان اقیم الدین، قائم کرو دین کو۔ اب یہ واضح حکم ہے کہ دین کو قائم رکھو۔ اب آپ کہیں گے کہ دین کیسے قائم رکھا جائے، تو غور سے سنیں۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دین آپ لوگوں نے کیسے قائم رکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ نیکی صرف یہ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرے، اگر تنگ دستی آ جاتی ہے، مصیبت میں یا جنگ کی شدت کے وقت صبر کرنے والے لوگ ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے جو اللہ نے فرما دی تو سمجھ لو آپ دین کو قائم کر رہے ہیں، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دین کو قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ صرف 2-4 لفظ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرما دیا ان کے اوپر عمل کرنا، دین کو قائم کرنا ہے۔ رہی بات نماز کے متعلق، نماز اللہ نے کہا کہ قائم کرو۔ اب بہت سے لوگ نماز کو قائم کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لفظوں سے کہہ دیا کہ نماز قائم کر لی تو قائم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے نا، وہ جو نیت کی ہے ہم نے، وہ نیت کر لی ہے اور جب تک ہم مریں گے نہیں وہ نماز ہماری قائم ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے نماز ہماری پڑھ لی ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام باتیں غلط ہیں، ان سے بچیں، یہ کفریہ باتیں ہیں۔ نماز کو قائم کرنا آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، پھر عصر اور مغرب نہیں پڑھی، پھر عشاء پڑھ لی، تو اس نے اپنی نماز کو قائم نہیں کیا، کیونکہ اس نے 5 نمازیں نہیں پڑھی۔ تو میرے دوستو، اگر آپ 5 نماز پوری پڑھیں گے خشوع و خضوع کے ساتھ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز کو قائم کیا۔ اسی طرح دین ہے، دین پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو اللہ نے فرمایا یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا،
اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ دین کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ میرے دوستو، یہ ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے دین کو قائم کرنا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے جو اپنی ذات کے عاشق ہیں، جو انسانیت سے عاری ہیں، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیاوی مقام کے خواہش مند ہیں۔ دنیا ان کی سوچ کا محور ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ دنیا میں ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح دین پر قائم رہنے والوں کے اعمال کا تذکرہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 تا 11 میں فرمایا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ایمان والے مراد پانے والے ہیں وہ لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کشی کرتے ہیں، لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے ہیں، ہر عمل پاک ہونے ہی کے لیے کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں۔ بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہو تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے اور سرکش ہے۔ ایمان والے اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین پر قائم رہنے والے ہیں۔ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات کی وراثت پائیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستان محترم، میں نے ایک فقرہ کہا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ اٹھتے ہیں، آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھیں اور پہلے آپ واش روم میں جائیں، استنجا کریں، اس کے بعد آپ بڑی محبت کے ساتھ انہماک کے ساتھ وضو کریں کہ تاکہ کوئی میرا جسم کا وضو والا خشک نہ رہ جائے۔ اور اس وقت جب آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے تو پھر تو آپ اپنے اس وضو کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح جب آپ نے وضو کر لیا، پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، آپ نے سنت ادا کرنی ہے یا نوافل ادا کرنے ہیں یا آپ نے تہجد پڑھنی ہے، آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے دل میں یہ موجود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کر رہا ہوں، جو میرے محبوب نے حکم دیا میں وہ پورا کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی نماز کی حفاظت ضرور کریں گے۔ جیسے جیسے آپ نماز کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت ملا رہے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے محبوب نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میرا رب آپ سے محبت نہ کرتا ہو، آپ نماز کیا آپ اٹھ نہیں سکتے۔